واقعہ معراج، ایک روح پرور قرآنی اور ادبی بیان رات اپنی سیاہی کی چادر اوڑھے مکہ کی خاموش وادیوں پر جھکی ہوئی تھی۔ ستارے آسمان پر ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی بادشاہ کے تاج میں جڑے ہوئے نگینے۔ یہ وہی رات تھی جسے تقدیر نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھ دینا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسا راز کھلنے والا تھا جس کی مثال نہ پہلے کبھی دیکھی گئی نہ قیامت تک دیکھی جائے گی۔ یہ واقعہ ہے معراج کا، وہ عظیم سفر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ابتدائے سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ سورۃ الاسراء 1۔ یہی وہ آیت ہے جو اس معجزے کی بنیاد ہے۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا۔ ایک نورانی مخلوق حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، برق کی سی رفتار رکھنے والی، سفید اور حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور یوں ایک ایسا سفر شروع ہوا جس کی رفتار زمان و مکان کی حدود سے ماورا تھی۔ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر جو عام انسان کے لیے مہینوں کا فاصلہ تھا، پلک جھپکنے میں طے ہو گیا۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ منظر خود میں ایک اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آسمانوں کی طرف سفر، روح کی بلندی، یہاں سے اصل معراج کا آغاز ہوا، یعنی آسمانوں کی طرف عروج۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولا گیا، وہاں حضرت آدم موجود تھے۔ انہوں نے خوشی سے کہا، مرحبا اے نیک بیٹے، اے نیک نبی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، جن کا حسن چاند کو بھی شرمندہ کرتا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم۔ ہر نبی نے محبت، عزت اور خوشی سے استقبال کیا۔ یہ ملاقاتیں صرف تعارف نہیں تھی بلکہ ایک روحانی تسلسل کی علامت تھی کہ تمام نبوتیں ایک ہی نور سے جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں عقل رک جاتی ہے، ساتویں آسمان کے بعد وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے۔ یہاں آ کر حضرت جبرائیل بھی رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا، اب آپ اکیلے جائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت کا نمائندہ اپنے رب کے حضور تنہا کھڑا تھا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی واسطہ، صرف بندہ اور اس کا رب۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت دی۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ قریب ہوا اور بھی قریب، یہاں تک کہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ امت کے لیے سب سے بڑا انعام اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، نماز۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ نے عرض کیا، آپ کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، واپس جائے اور کمی کی درخواست کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 ہے مگر ثواب 50 کا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے، کم عمل زیادہ اجر۔ جنت و جہنم کے مناظر، عبرت اور امید۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت میں وہ لوگ تھے جو صبر، ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ وہاں کی خوشبو، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، سب کچھ انسانی تصور سے باہر تھا۔ جہنم میں وہ لوگ تھے جو ظلم، جھوٹ اور گناہوں میں ڈوبے رہے۔ ان کے عذاب ایسے تھے کہ دل کانپ اٹھے۔ یہ مناظر صرف دکھانے کے لیے نہیں تھے بلکہ ایک پیغام تھے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ واپسی ایک نئی روشنی کے ساتھ جب یہ عظیم سفر مکمل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا تھا۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا
تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر نے فوراً کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، اسی لیے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ معراج کا پیغام۔ آج کے انسان کے لیے واقعہ معراج صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، صبر اور ایمان انسان کو بلندی دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ ادبی و روحانی اختتام۔ وہ رات ختم ہو گئی مگر اس کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے۔ معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر انسان سچا ہو، خالص ہو، تو وہ زمین سے آسمان تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں بلکہ امت کے لیے ایک دعوت ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب آئے، نماز کو تھامے اور اپنی زندگی کو نور سے بھر دے۔